نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا منورا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک ہی کا آج دن ہے الحمدللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جمعہ کے دن سب سے زیادہ درود پاک پیش کرنا ہے، اور صرف زبان سے پیش نہیں کرنا، دل سے۔ جس طرح کسی کی یاد دل میں ہوتی ہے نا، تو پھر اس کو یاد کرتے ہیں تو پھر اس کا لطف ہی الگ ہوتا ہے۔ تو زبانی دوسروں کو سنانے کے لیے اگر یاد کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ دکھاوا ہی ہوگا۔ تو ہم دکھاوے سے بچیں اور اپنے دل میں اپنے محبوب آقا کی یاد بسا کر ان الفاظ کے مصداق بن جائیں۔ شاعر نے بھی ایسی ہی کچھ بات کہی کہ ہم ان کو دل میں بسا کے درود پڑھتے ہیں، ہم ان کو دل میں بسا کر درود پڑھتے ہیں، ہو کیوں نہ فکر منور درود پڑھتے ہیں۔ یعنی درود پڑھنے سے اور دل میں اپنے آقا کو بسا کر درود پڑھنے سے ہماری سوچیں روشن ہو جاتی ہیں، بری عادات اور برے خیالات سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہی سوچ کر شاعر بھی اپنی کیفیت بتا رہا ہے کہ ہم ان کو دل میں بسا کر درود پڑھتے ہیں، وہ کیوں نہ فکر منور درود پڑھتے ہیں، اور جبین دل کو یعنی دل کی پیشانی کو جھکا کر، جبین دل کو جھکا کر درود پڑھتے ہیں، بنا کے عشق کو رہبر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لکھا ہے کہ عجب ہے کیا جو کبوتر درود پڑھتے ہیں، یعنی اے انسان تجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے، عجب ہے کیا جو کبوتر درود پڑھتے ہیں، ارے میرے حضور پہ کنکر درود پڑھتے ہیں، میرے حضور پہ کنکر درود پڑھتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ ہم اہل فرش نہ کیوں کر پڑھیں درود ان پر، ہم اہل فرش نہ کیوں کر پڑھیں درود ان پر، فرشتے عرش سے آ کر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام یہ آقا علیہ السلام کے دربار اقدس پہ آتے ہیں، اور اتنے فرشتے رب نے پیدا فرما رکھے ہیں کہ جو ایک بار 70,000 آ گئے قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو اے انسان ذرا اپنے مقدر کا اندازہ کر کہ تو کتنا خوش نصیب ہے، تو اگر سال میں 4 بار بھی جانا چاہے اور حضور تجھے بلانا چاہیں تو جا سکتا ہے۔ اور پھر کبھی 8 دن کبھی 15 دن جو مدینہ منورہ میں نصیب ہوتے ہیں،
تو تو جتنی بار چاہے وہاں روزے پہ بیٹھا رہے، مسجد میں بیٹھا رہے اور درود پڑھتا رہے، تجھے تو کوئی روکے گا نہیں۔ اور فرشتے فرشتے ہو کر بھی زندگی میں ایک بار اپنے محبوب آقا کے دربار کا نظارہ کرتے ہیں اور آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ ہم اہل فرش نہ کیوں کر پڑھیں درود ان پر، فرشتے عرش سے آ کر درود پڑھتے ہیں۔ اور تصورات کے عالم میں ان کے روضے پر، تصورات کے عالم میں ان کے روضے پر بنا کے دل کو قلندر درود پڑھتے ہیں۔ زمین کرب و بلا سے یہ آ رہی ہے صدا، زمین کرب و بلا سے یہ آ رہی ہے صدا، نبی پہ اب بھی 72 درود پڑھتے ہیں۔ اور مٹا کے خود سے خودی بن کے عجز کا پیکر، مٹا کے خود سے خودی بن کے عجز کا پیکر، نبی کے عشق میں ڈھل کر درود پڑھتے ہیں۔ اور درود بھیجتا ہے ان پہ خود خدا ان کا، درود بھیجتا ہے ان پہ خود خدا ان کا، فرشتے اور پیغمبر درود پڑھتے ہیں۔ جو پڑھ رہے ہیں پرندے تو اس میں حیرت کیا، جو پڑھ رہے ہیں پرندے تو اس میں حیرت کیا، نوید ان پہ تو کنکر درود پڑھتے ہیں۔ فرشتے عرش سے آ کر درود پڑھتے ہیں، بنا کے عشق کو رہبر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی زندگی میں ایسا وقت نصیب کرے، ہمارے نصیب ایسے کھل جائیں، ہماری محبت اتنے عروج پہ چلی جائے کہ ہم بھی اپنے محبوب آقا پر اس طرح درود و سلام پیش کر سکیں کہ آقا علیہ السلام راضی ہو جائیں اور خوش ہو کر ہماری طرف رحمت کی نظر فرما دیں انشاءاللہ۔ جب کوشش کریں گے، سوچیں گے تو ایسا وقت ضرور آ جائے گا۔ اب ہم اپنے مشن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جس کے اندر آپ کا جو کام پوشیدہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم نغمہ قرآنی جی اور کیا کریں گے جی، پہلے اپنی دیوانگی کا اظہار کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت فقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك
ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم. آج ترجمہ میں ہی پڑھ دوں. جب سب کا خیال رکھیں پھر سبق لیٹ ہو جاتا ہے، اور جب سبق کی طرف توجہ کریں پھر باقی کام کی طرف نہیں ہوتی.
جی انہم اگر وہ لوگ ان یظہروا غالب آ گئے یا آگاہ ہو گئے علیکم تم پر یرجموکم تو پتھراؤ کریں گے تمہیں. یہ اصحاب کہف والی کل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جو پیچھے ساتھی تھے انہوں نے یملیخہ سے کہا تھا نا کہ نیچے جا کے بازار میں کسی کو بتانا مت, یاد ہے؟ اسے ترتیب سے میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ اسے ترجمے کے ساتھ سمجھتے جائیں. یہ واقعہ ہم نے کل سن لیا تھا, اب یہ قرآن کی آیتیں اس ترتیب سے آ رہی ہیں تو ہمیں پھر اس پہ بات نہ کرنی پڑے, میں اس لیے رک کے سمجھانے لگ گئی ہوں. یہ انہوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ, انہیں تو یہ پتہ تھا نا کہ ہم کل آ کے چھپے تھے, تو لوگوں کو اگر پتہ چل گیا ہم ادھر ہیں تو یرجموکم وہ تم سب لوگوں پہ پتھر مار مار کر تمہیں پریشان کریں گے, او یعیدوکم یا وہ تمہیں لوٹا دیں گے زبردستی فی ملتہم اپنے دین میں. اور ان کا دین کون سا تھا؟ بت پرستی اور کفر و شرک. ولن تفلحوا اگر ایسا ہوا تو ہرگز تم فلاح نہ پاؤ گے. اذن ابدا کبھی بھی, یعنی اگر آپ پکڑے گئے پتہ چل گیا تو دوبارہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. وکذالک اور اسی طرح اعثرنا اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے مطلع کر دیا علیہم ان پر لیعلموا تاکہ لوگ جان لیں ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, وان الساعۃ اور یہ کہ قیامت لا ریب فی کوئی شک نہیں اس میں. یہ کل بات بتا دی تھی کہ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ نہ دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے نہ قیامت آئے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سب کچھ انہیں دکھا دیا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں. اذ یتنازعون جب وہ سب ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے بینہم آپس میں امرہم ان کے یعنی اصحاب کہف کے معاملے میں, فقالو تو کہنے لگے ابنو بنا دو علیہم ان پر بنیانا ایک عمارت, ربہم ان کا رب اعلم بہم انہیں خوب جانتا ہے. قال الذین کہا انہوں نے غالبوا جو غالب رہے تھے علی امرہم اپنے کام پر, یعنی جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا اصحاب کہف کا اور آ کے سچ جان لیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور بنائیں گے علیہم ان پر مسجدن مسجد. یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس مسجد کا قرآن کریم کے اندر بھی ذکر ہے. سیقولون ان قریب لوگ کہیں گے, یعنی اب آگے چل کے اللہ پہلے سے خبر دے رہا ہے کہ اب لوگوں میں یہ اختلاف شروع ہو جائے گا کہ وہ 3 بندے تھے اور چوتھا ان کا کتا. کچھ کہیں گے خمسۃ 5 تھے, سادسہم اور چھٹا ان کا کلبہم کتا, رجمن یہ تو پتھر مارنا ہے. پتھر مارنا مطلب ہے کہ یہ دور کے اندازے ہیں, بالغیبی بغیر دیکھے. ویقولون اور کہیں گے سبعۃ وہ 7 تھے, وثامنہم اور 8واں کلبہم ان کا کتا, یعنی لوگوں کو صحیح تعداد معلوم نہیں ہے. قل ربی آپ کہہ دیجئے میرا رب عالم خوب جانتا ہے بعدتہم ان کی تعداد کو, ما یعلمہم لوگ انہیں نہیں جانتے, الا قلیل مگر تھوڑے. یعنی وہی جنہوں نے وہاں سے تختی نکالی تھی اس کے اوپر نام لکھے دیکھے تھے اور ان کو ملے بھی تھے, وہ جو حاکم تھا شہر کا اور جو بادشاہ تھا بیدروس, تو ان کے علاوہ باقی لوگوں کو تو بہت کم پتہ ہے. فلا تمہاری تو نہ بحث کیجئے فیہم ان کے بارے میں, یعنی نہ یہ دین ہے کہ ان کے بارے میں بحث کی جائے اور نہ یہ ضروری ہے کہ ان کے لیے بحث کی جائے. بس وہ اللہ کی نشانی تھے, اللہ نے ان کو بڑی شان کے ساتھ رکھا, پھر دنیا کو دکھایا. الا مراء ظاہرا مگر بحث سرسری سی, یعنی بہت لمبی لمبی گہری باتوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ولا تستفتی اور نہ پوچھ گچھ کیجئے فیہم ان کے بارے میں, منہم ان میں سے احدا کسی ایک سے. ولا تقولن اور ہرگز نہ کہنا آپ لشیء کسی شے کے بارے میں, انی فاعل
کہ میں کرنے والا ہوں ذالک یہ غدن کل الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ وذکر ربک اور یاد کر لے اپنے رب کو اذا نسیت جب آپ بھول جائیں وقل عسیٰ اور کہیے کہ قریب ہے ان یہدینی یہ کہ راہ دکھائے گا مجھے ربی میرا رب لاقرب قریب تر من ھذا اس سے بھی رشدا بھلائی ولبثوا اور وہ سب ٹھہرے فی کہفہم اپنی غار میں 300 سنینہ سال وازدادوا اور مزید ہوئے ان کے 9 سال یہی مدت کل بتائی تھی نا جی قل اللہ آپ کہہ دیجئے اعلم اللہ خوب جانتا ہے بما لابثوا اس مدت کو جو وہ ٹھہرے لاہو غیب اسی کے لیے سب غیب ہیں السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے ابصر بھی کیا ہی دیکھنے والا ہے وہ واسمع اور کیا ہی سننے والا ما لہم نہیں ہے ان کے لیے من دونہ اس کے سوا من ولی کوئی والی ولا یشرکو اور وہ نہیں شریک کرتا فی حکم ہی اپنے حکم میں احدا کسی کو بھی وَاتْلُو اور تلاوت کیجئے ما اوحیا جو وحی کی گئی الیک آپ کی طرف من کتاب ربک کتاب میں سے اپنے رب کی لا مبدل نہیں کوئی تبدیل کرنے والا لکلماتہ ہی اس کی باتوں کو ولن اور ہرگز نہیں تاجدہ پائیں گے آپ من دونہ ہی اس کے سوا ملتحدہ کوئی پناہ کی جگہ واصبر اور روکے رکھیں یا مانوس رکھیں اپنی جان کو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداۃ صبح کو والعشی اور شام یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ خوشنودی اس کی یعنی اللہ کی ولا تعد اور نہ پڑھنے دیں اوروں پر عیناکا اپنی آنکھیں عنہم انہیں چھوڑ کر تریدو چاہتے ہوئے زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی ولا تطع اور نہ کہا مانیے من اغفلنا اس کا کہ غافل کر دیا ہم نے قلبہ جس کا دل عن ذکرنا اپنی یاد سے واتبع اور وہ چلا ہواہ اپنی خواہش کے پیچھے اللہ اکبر وکان امرہ اور ہے اس کا معاملہ فرطا حد سے گزرا ہوا وقل اور آپ فرما دیجئے الحق حق من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے فمن شاء تو جو چاہے فلیؤمن تو وہ ایمان لے آئے ومن شاء اور جو چاہے فلیکفر وہ کفر کرے انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے للظالمین نارا ظالموں کے لیے آگ احاط بہم گھیر لیں گی ان کو سرادقها جس کی دیواریں وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں یغاثوا تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی بِمَاءٍ ایسے پانی سے کالمہل جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا یشوی الوجوہ جو چہروں کو بھون کر رکھ دے گا بئس الشراب کیا ہی برا ہے پینا یا کیا ہی برا ہے مشروب وساعت اور کیا ہی بری ہے مرتفقہ آرام گاہ یا ٹھہرنے کی جگہ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے انا بے شک لا نضیع ہم نہیں ضائع کرتے اجر من احسن ان کے جن کے اچھے ہیں عمل اولئک لہم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنات و عدن باغات ہوں گے ہمیشگی کے تاجری من تحتہم رواں ہیں جن کے نیچے الانہار نہریں یحلون فیہا پہنائے جائیں گے انہیں وہاں من اساور کنگن من ذہب سونے کے
وَيَلْبَسُونَ اور پہنیں گے وہ ثِيَابًا لباس یا کپڑے خضراً سبز رنگ کا من سندس جو باریک ریشم یعنی کریب کے ہوں گے وَإِسْتَبْرَقٍ اور موٹی ریشم کے یعنی قناویز کے ہوں گے متکئین وہ تکیے لگائے ہوں گے فیہا وہاں علی الارائک تختوں پر نعم الثواب کیا ہی اچھا ثواب وحسنت اور کتنی ہی عمدہ مرتفقہ آرام گاہ وضرب اور بیان فرمائیے لہم مسئلہ ان کے لیے مثال رجلین دو بندوں کی جعلنا ہم نے دیے تھے لأحدہما دونوں میں سے ایک کو جنتینی دو باغ من اعناب انگوروں کے وحففناہما اور ہم نے ڈھانپ دیا دونوں کو بنخل کھجوروں کے درختوں سے وجعلنا اور بنا دی بینہما زرعا دونوں کے درمیان کھیتی کلتا الجنتین یہ دونوں باغ آتت اکلہا لائے اپنے اپنے پھل ولم تظلم اور نہ کمی کی منہ شیئا اس میں سے کچھ بھی یعنی بھرپور پھل لگے ان کو وفجرنا اور ہم نے جاری کر دی خلالہما ان دونوں کے درمیان نہرا نہر وکان لہو اور تھے اس آدمی کے پاس ثمر اور بھی پھل یعنی مال اسباب فقال تو اس نے کہا لصاحبہ اپنے ساتھی سے وہو یحاورہ جبکہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا انا اکثر کہ میں بہت زیادہ ہوں من کا مالن تجھ سے مال میں واعز اور طاقتور ہوں نفرا افراد کے اعتبار سے یعنی میرے پاس نوکر چاکر لشکر فوج تم سے بہت زیادہ ہے ودخل جنتہ اور ایک دن وہ گیا اپنے باغ میں وہو ظالم اس حال میں کہ وہ ظالم تھا یعنی ظلم کرنے والا لنفسہ ہی اپنی جان پر قالا کہنے لگا سمجھ آ رہی ما اظن میں نہیں گمان کرتا ان تبیدہ کہ فنا ہوگا حاضی ابدا یہ باغ کبھی بھی وما اظن اور میں نہیں گمان کرتا الساعۃ کہ قیامت قائمہ قائم ہو ولئن اور اگر رددت میں پھر کر گیا الی ربی اپنے رب کی طرف لاجدن تو یقیناً میں پاؤں گا خیرم منہا اس سے بھی بہتر منقلبہ پلٹنے کی جگہ قال لہو کہا اس سے صاحبہ اس کے دوست یا ساتھی نے وہو یحاورہ اس کی بات چیت کے جواب میں اکفرتا کیا تو انکار کرتا ہے بالذی اس ذات کا خلقہ کا جس نے تجھے پیدا کیا من تراب مٹی سے ثم من نطفہ پھر نطفے سے ثم سواکا پھر ٹھیک ٹھاک بنا دیا تجھے رجلا آدمی لیکن میں تو کہتا ہوں یہ لاکنہ کے الف کے اوپر دیکھ رہے ہیں نا چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا ہے یہ جہاں بھی ایسا دائرہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس الف کو ہم نے لمبا نہیں کرنا اگر یہ نہ ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے لاکنہ لیکن ہم نے پڑھا لاکنہ اس دائرے کی وجہ سے واللہ ربی کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے ولا اشرک اور میں شریک نہیں ٹھہراتا بربی احدا اپنے رب کے ساتھ کسی کو ولولا اور کیوں نہ ہوا اس دخلتا کہ جب تو گیا جنت تک اپنے باغ میں قلتا تو یہ کہتا یا تو نے کہا ہوتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی اگر دیکھ رہا ہے تو انا اقل مجھے کہ میں کم ہوں من کا مالن و ولدا تجھ سے مال اور اولاد میں فعسا تو قریب ہے ربی کہ میرا رب ان یؤتینی مجھے عطا فرما دے خیرہ بہتر من جنتی کا تیرے باغ سے یہ دونوں دوستوں کی آپس میں بات چیت ہو رہی ایک کھلا انکار کر رہا ہے رب کا اور دوسرا اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو سمجھا رہا ہے وَيُرْسِلَ اور بھیج دے علیہا حسبانہ تیرے اس باغ پہ کوئی عذاب من السماء آسمان سے فَتُصْبِحَ تو ہو جائے یہ باغ سعیدن میدان زالقہ چٹیر نہ کوئی پودا رہے نہ بوٹا نہ سبزہ نہ پھل نہ سبزی کچھ بھی نہ بچے
اور یصبح یا یوں جذب ہو جائے ماؤہا اس کا پانی غورا زمین کی گہرائی میں فلن تستطیع تو ہرگز نہ استطاعت رہے گی تجھے لاہو طلبا اس کو ڈھونڈ کر لانے کی وَأُحِيطَ اور گھیر لیا گیا بِثَمَرِهِ اس کے پھل کو فَأَصْبَحَ پس وہ رہ گیا يُقَلِّبُ ملتا ہوا كَفَّيْهِ اپنے ہاتھ علامہ اس پر جو انفقا اس نے خرچ کیا تھا فیہا اس باغ پر وہی خاویہ جبکہ وہ گرا پڑا تھا علی عروشہا اپنے چھپروں پر ویقول اور کہنے لگا یا لیتنی ہائے کاش لم مشرک نہ شریک کیا ہوتا میں نے بربی اپنے رب کے ساتھ احدا کسی کو ولم تکن لہ اور نہ ہی تھی اس کے پاس فیاتن کوئی جماعت ینصرونہ جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں وما کان منتصرا اور نہ ہی تھا وہ بدلہ لینے کے قابل ہنالکا یہاں ثابت ہوا الولایت کہ اختیار یا حکومت للہ الحق اللہ سچے کا ہی ہے ہوا خیر وہی بہتر ہے ثواباً ثواب دینے والا وخیر عقبا اور بہتر انجام دینے والا. جی اب اصحاب کہف کے واقعے کے بعد آگے سے میں شروع کر رہی ہوں تفسیر آیت نمبر 27 سے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ اے حبیب جو آپ کی کتاب میں آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کی ہے یہ ان کے سامنے پڑھیں کہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ کے کلام کو یا اللہ کی باتوں کو نہ کوئی بدلنے والا ہے اور نہ ہی اس کی ذات کے سوا تمہیں کہیں پناہ ملے گی. اور فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ اے حبیب آپ اپنی جان مانوس رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اور آپ اپنی آنکھیں ان سے ہٹا کر کسی اور پر نہ ڈالیں اور نہ اس کی بات مانیں جس نے غفلت اختیار کی اور اس کی وجہ سے ہم نے اس کے دل کو غافل کر دیا. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ جو چودھری تھے نا مکے کے جو سردار تھے اور امیر کبیر لوگ تھے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ پر ایمان لانے والے جتنے لوگ ہیں وہ تو غریب سے لوگ ہیں تو ہمیں تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے شرم آتی ہے. دیکھیے نا انا بندے کی اس کو کہاں پہنچا دیتی. کہا کہ جتنے غریب لوگ ہیں یہ حدیث پاک ہے نا کہ دین غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں پر ہی جا کے ختم ہوگا. تو غریبوں کو اس بات کی مبارک ہو کہ ان کے اندر ہدایت قبول کرنے کی استطاعت اللہ نے زیادہ رکھی ہوتی ہے. آغاز میں بھی ایسے لوگ جلدی ایمان لائے جو غریب تھے اور قیامت کے قریب جا کے بھی وہی لوگ دین پہ قائم رہ جائیں گے جو غریب ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے غریب آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں تو ہماری تو یہ بڑی انسلٹ ہے, ہم تو بالکل بھی پسند نہیں کرتے, ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ان کے بیچ میں جا کے بیٹھیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں, یہ ذرا شیطان کی پٹی دیکھیے, کہنے لگے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام لائیں تو ان سب کو آپ اپنے پاس سے اٹھا دیں, ان کو آنے کی اجازت نہیں دیں.
تو ہم چونکہ سردار لوگ ہیں، جب ہم اسلام لے آئے نا تو ہمارے پیچھے سے ڈھیروں لوگ اسلام لے آئیں گے، تو آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ان کی اس بات پر یہ آیت کریمہ جس کا بھی ترجمہ میں نے پڑھا، یہ اللہ نے نازل فرمائی اور اپنے محبوب سے فرمایا کہ اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھیں جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں اور اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو کبھی بھی اپنے سے دور مت کریں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا پتہ چلا کہ اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے، اگرچہ وہ غریب اور فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا کہ کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، مفلس کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ نیک اور اچھا ہے تو اس کا ساتھ اچھا ہے، اور بروں کے ساتھ رہنا برا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ یہ معیار اللہ دے رہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ آج ہمارے دو رویے ہوتے ہیں، امیر جتنا بھی برا ہو ہمیں اس کے ساتھ بیٹھنے، اس کے ساتھ افطاری کرنے، اس کے گھر جانے میں بڑا فخر لگتا ہے، اور غریب کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ آج ہمارے اندر بھی بے شمار لوگ ہیں جنہیں ان کے ساتھ بیٹھتے کھاتے شرم آتی ہے۔ یہ دین کی تعلیمات نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح و شام کا خاص طور پہ بار بار قرآن کریم میں نام لیا گیا ہے، تو صبح و شام اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا یہ بڑا محمود کام ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں بار بار ذکر کیا، مطلب جب تم ایک قسم کی موت سے اٹھو، صبح کا آغاز کرو، تب بھی اپنے رب کو یاد کرو، اور جب رات ہو جائے، زمانے کے حالات بدل جائیں، تمہارے سونے کا وقت آ جائے، تو پھر بھی اپنے رب کو یاد کر کے سو۔ یہ دو وقت اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ اور یہ بھی اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم دیا وہ یہ کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ محبت کریں۔ تو نیک لوگوں سے محبت کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ تو اس آیت میں صالحین کی دو علامتیں بتائی گئیں، ایک تو یہ کہ وہ صبح و شام ذکر کرتے ہیں، اور دوسری علامت نیک لوگوں کی یہ ہے کہ وہ جو عمل اور جو عبادت بھی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے۔ جن کے اندر یہ دو علامتیں پائی گئیں اللہ نے ان کو صالحین اور نیک لوگ فرمایا۔ ایک حدیث پاک سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا جس کو حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ علم دین سیکھیں گے۔ یہ تمام طالبات بھی سنیں، معلمات بھی سنیں، جو آن لائن لوگ سن رہے ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں۔ میری امت میں سے کچھ لوگ علم دین سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان سے دنیا حاصل کریں اور اپنے دین کو ان سے جدا رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ جس طرح کانٹے والے درخت سے پھل توڑنے میں ہاتھ کانٹوں سے جدا نہیں نہ رہ سکتا، اسی طرح جو عالم دین امیروں کے ساتھ ان کے مال اور دولت کی وجہ سے تعلق رکھتا ہے وہ کبھی گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ صحبت کا رنگ ہے اور اس کو ماننا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دین پر ہونے کا مطلب ہے کہ جو راستہ اس کا ہے وہی دوست کا ہوتا ہے، جو عادتیں اس کی ہیں وہی دوست کی ہوتی ہیں، جو عقیدہ اس کا ہوتا ہے وہی اس کے دوست کا ہوتا ہے۔
آج آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیں، ایک بندہ اچھا خاصا ہو، ڈیسنٹ ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، وہ کسی اوباش اور آوارہ بندے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے، 2 مہینے 3 مہینے کے بعد وہ کیسا نظر آئے گا؟ اگر تو یہ پاورفل ہوا تو یہ اس کو ٹھیک کر لے گا، لیکن یہ بہت کم نظر آتا ہے۔ زیادہ نظر کیا آتا ہے کہ برائی کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے، ایک برائی دوسری کی، تیسری کی، چھوٹی چھوٹی کرتے 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 وہ بھی اس کنویں میں جا گرتا ہے، اور پھر لوگ اچھا ہو بھی تو کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ نہیں نہیں یہ بڑا اچھا بندہ ہے، تو لوگ فوراً جواب دیتے ہیں کہ یہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے جب جس کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے وہ اچھا نہیں۔ تو رنگ چڑھتا ہے صحبت کا، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم امیروں سے اس لیے تعلق بڑھائیں کہ وہ مالدار ہیں اور ان کے مال کو ہم استعمال کر سکیں، تو اس نیت سے اور اس لالچ سے آپ اگر ان کے ساتھ تعلق بڑھائیں گے تو آپ خود گناہوں میں پڑ جائیں گے۔ لہٰذا یہ نہ کسی طالب علم کو سوٹ کرتا ہے اور نہ کسی عالم دین کو سوٹ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر علماء علم حاصل کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھتے اور اسے اہل لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور تو پھر یہ علماء زمانے والوں کے استاد بن جاتے اور سردار بن جاتے۔ لیکن جہاں پہ علماء سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنا وقار، اپنی عزت اور علم دین کا وقار اور علم دین کی عزت کو نہیں سنبھالتے، اسی کے اندر یہ بات بھی جاتی ہے کہ ایک عالم دین کبھی ایک امیر کی کوٹھی میں اس کے چھوٹے بچے کو نورانی قاعدہ پڑھانے جا رہا ہے، وہ عالم دین جو نبی علیہ السلام کا وارث ہے۔ کبھی ایک عالم دین کسی کے گھر میں کسی کو سپارہ پڑھانے جا رہا ہے، کسی کو ترجمہ پڑھانے جا رہا ہے۔ قطعی طور پہ عالم دین کا یہ مرتبہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی امیر کو یہ توہین دین کی کرنی چاہیے۔ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، پچھلے دنوں بھی غالباً میں نے یہ واقعہ پیش کیا تھا کہ بادشاہ نے پیغام بھیجا اللہ کے ولی کو کہ آپ آ کے مجھے ملیں، تو صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس بادشاہ کے دربار میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اور آج کا طالب علم ہو یا عالم دین ہو، وہ اس کو مصلحت سمجھتا ہے کہ میں چل کے کسی کے گھر جاؤں گا، کسی امیر کے گھر جاؤں گا تو وہاں سے مجھے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آپ گویا کہ دین کی بربادی کر رہے ہیں، دین کی توہین کر رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شاگرد چل کر استاد کے دروازے پہ آئے۔ اسی لیے تو اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ جب ایک طالب علم استاد کے دروازے پہ چل کے آتا ہے تو ہر قدم پر اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جب عالم دین اور استاد چل کے شاگرد کے گھر جاتا ہے پڑھانے کے لیے تو وہ اپنے دین کو بھی برباد کر دیتا ہے، دین کی عزت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور آپ فرمائیے، اور ایک اور حدیث پاک اس کے علاوہ بھی سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص علم صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں حاصل کرتا بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ عالم دین جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو پھر ہر عالم دین اس خوشی میں نہ رہے کہ جنت میرے ہی نام لگے گی۔ جب تک آپ کا موقف ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی، تب تک آپ اللہ کی یہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہیں، اس آگ کی دیواریں ان لوگوں کو گھیرے ہوئے ہوں گی۔ اس کا ذکر ہم پیچھے بھی پڑھ چکے کہ اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی نصیحت مسلمان کے لیے دی گئی کہ جو ظلم کرنے میں اور گناہ کرنے میں مصروف رہتا ہے تو ایسے مسلمان کو ان آیات کو سن کر اور پڑھ کر اپنے گناہوں پہ ندامت کرنی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے اور اللہ سے
توبہ استغفار کر کے نیک اعمال میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ ایک بچے کی عبرتناک حکایت ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا تو راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک بچہ مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور کھیلتے کھیلتے وہ خود ہی کبھی ہنسنا شروع کر دیتا اور کبھی رونے لگ جاتا۔ میں نے سوچا گزرتے ہوئے کہ میں اس بچے کو سلام کروں۔ توجہ ہے؟ لیکن اب یہ عالم بھی تھے، بڑے بھی تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں سلام کروں، لیکن میرے اندر سے آواز آئی کہ نہیں، تمہیں سلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ نفس تھا نا، نفس بولا، اس نے منع کر دیا۔ تو میں نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بچوں اور بڑوں سب کو سلام کرتے تھے۔ تو میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اور پھر میں نے اس بچے کو سلام کیا۔ اب اس بچے نے میرا سلام سن کر کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، اے مالک۔ مالک بن دینار کا نام لے لیا اس بچے نے، جواب دیتے ہوئے کہا کہ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، اے مالک۔ آپ حیران ہوئے، کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس بچے نے جواب دیا کہ عالم ملکوت میں، یعنی عالم ارواح میں، میری روح نے آپ کی روح سے ملاقات کی تھی، تو ابھی آپ کو دیکھتے ہی میری روح نے آپ کی روح کو پہچان لیا، اور مجھے اس ذات نے پہچان کروا دی جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نفس اور عقل میں کیا فرق ہے؟ اس بچے نے جواب دیا نفس وہ ہے جس نے آپ کو سلام کرنے سے روکا، اور عقل وہ ہے جس نے آپ سے سلام کروا لیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم مٹی سے کیوں کھیل رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے کھیل رہا ہوں کہ ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں پلٹ کے جانا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اگلا سوال کیا کہ تم کبھی روتے ہو کبھی ہنستے ہو، کیوں؟ اس نے کہا جب مجھے اپنے رب کا عذاب یاد آتا ہے تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں، اور جب مجھے اس کی رحمت یاد آتی ہے تو میں ہنسنے لگ جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اے میرے بچے، تم تو بھی بچے ہو، تمہارے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم رو، اور نابالغ کو اللہ نے اعمال کا پابندی نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ آپ ایسی بات نہ کریں، کیونکہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، وہ جب آگ جلاتی ہیں تو یکدم جب بڑی لکڑیاں چولہے میں رکھتی ہیں تو ان کو آگ نہیں لگتی، اور وہ پھر ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ کر اس کے ذریعے آگ جلاتی ہیں، اور اگر اللہ نے دوزخ میں بھی ایسا کیا تو پھر ہم کیسے بچ سکیں گے؟ دیکھیے اس چھوٹے سے بچے کو رب کریم نے کتنی ہدایت سے نوازا، اور کیا سوچ، اعلیٰ سوچ اس کو عطا کی۔ اور ایک ہم ساری زندگی گزر جاتی ہے، مرنے کے قریب بھی آ جاتے ہیں، کبھی ایسی خشیت، کبھی ایسا خوف اللہ کا نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو سننے کے بعد ہمیں غور کرنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم سوچیں اور موازنہ کریں ایسی ہستیوں کے ساتھ اپنا، ہم کہاں ہیں اور جن کو اللہ نوازتا ہے وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور نوازتا انہی کو ہی ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ہم ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے جنت عدن ہوگی، اور وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے۔
اور وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، سبز باریک ریشم کے کپڑے اور موٹی ریشم کے کپڑے، مختلف لباس۔ یہ ریشم جو خالص ریشم ہوتی ہے نا، جو آج کے دور میں ملتی بھی نہیں، اور وہ ملے بھی تو نہ جانے وہ ہماری رینج سے بھی مہنگا ترین لباس ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وہ پہن کر سونے کے کنگن، ریشم کے قیمتی ترین لباس، اس ٹھاٹھ باٹ سے متکئین فیہا علی الارائک، یوں آمنے سامنے تخت لگے ہوں گے، اور یہ لوگ اتنی ٹھاٹھ باٹ سے جنت میں بیٹھ کر آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ نعم الثواب، سوچو کتنا اعلیٰ ثواب ہے، اور کتنی شاندار آرام کی جگہ ہے جو اللہ ان کو عطا کرے گا۔ یہ صحیح حدیث پاک میں ہے نا کہ جو لوگ احتیاط سے اور پورے احکام سیکھ کر وضو کرتے ہیں تو جہاں جہاں تک ان کے پانی جاتا ہے اتنے اتنے اعضاء کو جنت میں سونے سے بھر دیا جائے گا۔ سونے کے، چاندی کے، موتیوں کے یہ کنگن پہنائے جائیں گے، اور باقی جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء کے مطابق جو زیورات ہوں گے وہ ان کو جنت میں عطا کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مردوں پر اس دنیا میں ریشم پہننا بھی حرام ہے اور سونا پہننا بھی حرام ہے، تو جنت میں اللہ پاک اس کا بدلہ اس شان کے ساتھ ان کو عطا کرے گا۔ عورتیں اگر نیک ہو گئیں تو بہرحال دونوں جہانوں میں موج ہے، ہاں یہاں بھی زیور مل جاتے ہیں، آگے بھی مل جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام ہے، اور اگر کوئی مرد دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں کبھی نہیں پہن سکے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت میں تو جائے گا اور پھر اس کو سوتی کپڑے پہنا دیے جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرے گا پھر اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو بہرحال اس کے لیے مختلف مسائل ہیں ریشم کو استعمال کرنے کے، جو فقہ کی کتابوں میں پوری تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ اگر کسی کو ان کے استعمال کرنے کی ضرورت ہو بھی تو پھر ان مسائل کے مطابق وہ استعمال کر سکتا ہے، ورنہ پورے ریشم کا لباس کوئی پہن نہیں سکتا۔ اب یہاں جو دو بندوں کی بات ہو رہی تھی ترجمے میں کہ دو آدمیوں کا حال، ایک تھا مسلمان ایک تھا کافر، اور اس میں دونوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ان دونوں مردوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک کافر تھا، اس کو اللہ نے بڑی دنیا کی دولت دے رکھی تھی، انگوروں کے 2 باغ تھے اور ان کے اوپر کھجوروں کے باغ تھے، اور ان کھجوروں نے انگوروں کی بیلوں کو ڈھانپ رکھا تھا، یعنی بڑا خوبصورت منظر۔ اور پتہ ہے جب لوگ باغ لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں تو بیچ میں جگہ چھوڑ کے درمیان میں کھیتی لگا لیتے ہیں، فصل لگا لیتے ہیں، تو اس طرح سے سمجھے کہ ایک بھرپور شاندار قسم کا جو باغ تھے وہ اس کے پاس تھے، بڑی ترتیب کے ساتھ اس کو سنوارا گیا تھا، آس پاس بھی سبز باغ اور درمیان میں ہرا کھیت، پھر ان کے ساتھ لگے ہوئے انگور اور کھجوریں، ذرا تصور میں لائیں کتنا شاندار منظر ہے۔ تو یہاں پر مسلمان اور کافر دونوں آدمیوں کے جو احوال بتائے جا رہے ہیں نا، ان کو سن کر ہمیں اپنی حالت پہ قیاس کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے۔ دونوں باغوں نے بھرپور پھل دیے، پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں، کسی طرف کوئی کمی نہیں، بالکل دریا درمیان میں بہہ رہا ہے، نہر جاری ہے اور خوب بہار ہے، پھل لگے ہوئے ہیں، خوبصورتی میں اضافہ ہی اضافہ ہے۔ اس باغ والا جو کافر تھا اس کے پاس اور بھی دنیا کے بڑے مال اسباب تھے،
सोना चांदी जेवरात पैसा दौलत। अब जब वो अपने मुसलमान साथी के पास आया तो वो सेठों की तरह अकड़ता हुआ फख्र करता हुआ बड़े गरूर की बातें करने लगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसा मालदार हूँ, मेरे पास इतने नौकर चाकर, मेरा कबीला बहुत बड़ा, मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा। ये सारा कुछ वो बड़े फ़ख्र से बयान कर रहा था। तो इससे एक बात तो ये पता चली कि इतनी शेखियाँ मारना ये किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता, ये काफिर का काम हो सकता है। अब वो इसी तरह से बातें करते करते मुसलमान साथी को पकड़कर अपने बाग में ले गया और वहाँ जाके फ़ख्रिया तौर पे हर तरफ हर चीज़ दिखाई और ज़्यादा गरूर पैदा हुआ और कहने लगा कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि ये बाग कभी फना होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये इसी तरह फल देता रहेगा। अब यहाँ ये भी पता चला कि काफिर नाशुक्रा बहुत है, मगरूर भी बहुत है, मुतकब्बिर भी है। और ये भी पता चला कि जो दुनियावी दौलत है वो गाफिल के लिए और ज़्यादा गफलत और जुर्म का सबब बन जाती है। और मुसलमान जो अल्लाह की इबादत करने वाला होता है वो मालदार होकर भी अल्लाह का शुक्रगुजार रहता है। वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं कि कभी क़यामत आएगी, जिस तरह कि तू मानता है कि क़यामत आएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं तो नहीं मानता। और अगर क़यामत आ भी गई तो आखिरत में मुझे इस बाग से बेहतरीन और बाग दे दिया जाएगा। अब जो दूसरा साथी था मुसलमान, उसने उसको जवाब देते हुए कहा कि तू उस रब के साथ कुफ्र करता है जिसने तुझे मट्टी से और फिर नुतफे से माँ के पेट में पैदा किया और एक बिल्कुल सही सलामत मर्द बना दिया, फिर तुझे उसने अकल दी, तुझे ताकत दी, कुव्वत दी, और ये सारा कुछ हासिल करने के बाद तू काफिर हो गया। लिहाजा तुम इस बात को मानो या ना मानो, मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह ही मेरा रब है और मैं अपने रब के सिवा किसी को शरीक नहीं मानता। उसने और समझाया, काफिर को कहा कि तुम्हें सारे बाग और सारे मालो दौलत हासिल करने पर अल्लाह की कुदरत और उसकी नेमत का एतराफ़ करना चाहिए था, और अगर तू बाग को देखकर माशा अल्लाह कहता तो अल्लाह अपने फजलो करम में और ज़्यादा इजाफा कर देगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स किसी पसंदीदा चीज़ को देखता है ना, उसको देखकर माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ना चाहिए। सिर्फ माशाअल्लाह हमें कहने की आदत होती है ना, हम बहुत कम ये पूरा जुमला बोलते हैं, तो सिर्फ माशाअल्लाह ये नामुकम्मल बात है, लेकिन हमारी आदत में ये शामिल हो गई हुई है। हमें पूरा कलिमा ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए। जब ये कलिमा हम शामिल करके बोलते हैं ना, तो फिर किसी दूसरे बंदे की नज़र से बंदा महफूज रहता है, सिर्फ माशाअल्लाह कहने से नहीं रहता। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। यानी जब भी कोई पसंदीदा खूबसूरत चीज़ देखे तो माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें। क्या कहना है जी? अल्लाह ताला जब बंदे को नेमत देता है और अगर बंदा चाहता है कि मेरी नेमत कायम रहे, बाकी रहे, तो उसे चाहिए कि वो अपनी नेमतों को बार बार देखकर माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करे, इससे उसकी नेमत में और ज़्यादा इजाफा हो। तो उस बंदे ने, मुसलमान ने समझाया कि अगर तू ऐसा कहने की आदत बनाए तो हो सकता है अल्लाह दो के अलावा भी तुम्हें और बाग अता फरमा देगा, और अगर तू ये नहीं कहता तो फिर अल्लाह इस पे कादिर है कि तेरे बाग पे आसमान से बिजलियां गिरा दे और तेरे बाग का नामो निशान भी बाकी ना रहे, और फिर तू अपने बाग को बर्बाद होते हुए
کفی افسوس ملتا رہ جائے، تلیاں ملتا رہ جائے۔ اور اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ باغ سمیت تجھے پورا زمین میں دھنسا دے، اور وہ جو بندہ سمجھا رہا تھا حقیقت میں اس کی ناشکری اور کفر کی وجہ سے اللہ نے ایسا ہی کر دیا۔ پھر یہ ہوا کہ اس کے پھل اللہ کے عذاب نے گھیر لیے، اور فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر وہ اپنے ہاتھ ملتا ہوا صبح کو اٹھا، صبح اٹھنے تک سب کچھ برباد ہو چکا۔ جو سارے چھپر بنے ہوئے تھے انگور کی بیلوں کے، وہ سب زمین پہ گر چکے تھے، کھجوروں کے درخت گر چکے تھے۔ اب وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اب تو جو اس نے کرنا تھا وہ کر لیا۔ اور یہاں یہ صاف پتہ چل گیا کہ جب بھی ہم اللہ کا انکار اور اللہ کی ناشکری کریں گے تو وہ کوئی بھی ہو، وہ انسان ہو، مسلمان یا انسان کافر ہو، اللہ پاک اس کے اوپر عذاب نازل کرے گا اور اس کو اس ناشکری کی کسی نہ کسی طرح سے سزا مل جائے گی۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تمام اختیارات، تمام قدرتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ چاہیں تو آپ کو معمولی چیزوں سے بہترین ثمر عطا فرما دے، آپ کے باغوں کو پھلوں سے لاد دے، اور وہ چاہے تو ایک لمحے میں سارا کچھ تہس نہس کر دے۔ اس کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنے والے بندوں میں شامل ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگوں میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی لوگوں میں بنا دے جو لوگ اس کو پسند ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔